الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری کلاس ہے سیرت کی، اور سیرت کے حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا کہ قرآن کو مکمل سمجھنے کے لیے سیرت بے انتہا ضروری ہے، اس لیے کہ سیرت سے قرآن سمجھا جا سکتا ہے اور قرآن سے سیرت سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ بتائیں کہ قرآن سے سیرت سمجھنے کہ کیسے قرآن سے سیرت سمجھ آ سکتی ہے، جلدی بتائیں۔ اس لیے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% اس پر عمل کیا تھا، ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ قرآن کے مطابق۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اس لیے کہ قرآن کی صحیح تشریح جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل سمجھ کر آپ کے نقش قدم پر نہ چلیں، آپ کو قرآن کا فہم پوری طرح نہیں آ سکتا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آج کتنی بڑی بدبختی ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں اس کا چرچا، قرآن تو ہم نے بند کر کے اتنا اونچا رکھ دیا کہ کوئی اس کا پہنچ نہیں سکتا۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ جب کسی کا اسکول نے لائبریری کھولی تو انہوں نے کہا وہ کتابیں جو آپ کے گھر میں آپ ایبسولوٹ لے آئیں، تو بچوں نے قرآن لے کے آئے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ وہ قرآن جو میرا اور آپ کا ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت ساتھی ہونا چاہیے، اس کو ہم نے کس طرح، اور پھر اس قرآن لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم کس قدر نابلد ہیں۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو تعلیمی نظام ہے اس میں ان کو پتہ نہیں کن کن لوگوں کی سمجھایا جاتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر مومن کے ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ کو اس کے اسوہ حسنہ کو رول ماڈل سمجھے، لہذا یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ آپ اپنے گھروں کو دیکھیے، جائزہ لیجیے اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، کہ کیا ہمارے ہاں وہی اہمیت اور ضرورت اور مقام و مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے ایک مسلمان گھر میں ہونا چاہیے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو نوٹ کریں۔ اچھا، اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، بہت ہی سیریس کا ہر ٹاپک بڑا دلچسپ ہے، یقین مانیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا، یہ جو پیج آپ کا ہے نا 593، اس میں ہے غزوات پر ایک نظر۔ آپ میں سے کسی نے اس کو دیکھا ہے، غزوات پر ایک نظر، جو 2-3 پیج پہ ہے صرف؟ جی سر۔ یہ ابھی ابھی دیکھا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو ایک 5 پیجز کا بھیجا ہے، اس کو بھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ابھی ملا ہے، وہ والا ہے، ابھی دیکھا۔ ابھی ملا نہیں ہے، کل میں نے بھیجا ہے۔ یہ اس طرح کی بات مت کیا کریں۔ یہ بجے دیکھا تک سب نہیں تھا۔ دیکھیں، اگر آپ ان کو نہیں دیکھتے نا، آپ یقین مانیں، آپ دونوں کو کمپیئر کر لیں۔ وہ جو کتاب میں دیا گیا ہے، جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، یہ جی تو سر، بہت اسٹیٹسٹیکلی، بہت اسپیسیفک ہے، سمجھ آنے والا فوراً۔ ہاں، لیکن آپ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ میں جو چیزیں آپ کو بھیجتا ہوں کتنی ارکریزی سے ہم تیار کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ اس 5 پیجز کا جو آپ کے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات اور سرایہ پر مختصر تبصرہ، نکالیے آپ سب
نہیں ہے تو میں ابھی بھیج دیتا ہوں دوبارہ. ہے سر جی، ہے، کل ہی آ گیا تھا اور کھولا ہوا ہے ابھی. ہاں پڑھا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ آج وہ ٹاپک پڑھنا تھا. نہیں پڑھا سر جی، پڑھا، میں پڑھ رہی تھی میں اس کو بھی. اچھا، پڑھا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پڑھنے کے بعد آدمی کو کیا سمجھ آتی ہے؟ سر. اتنا کم وقت اور اتنی بہترین حکمت عملی اور کامیابیاں اور کم وسائل اور بے انتہا کامیابی اللہ کی مدد سے. کام پہ عمل کرنے کے ڈاکٹر صاحبہ، پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا عسکری لیڈر، اتنا بڑا کمانڈر کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا جس نے اتنی کامیابیاں جو اس میں آپ کے سامنے ساری لکھ جی کے سر. بھیجی ہیں. جی سر، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی وہ ڈگریاں نہیں لی ہوئی، لیکن دیکھ لیں کہ کتنا کامل انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے کے بعد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے ہاں دیکھیں کیسی تائید اور نصرت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم اللہ کے لیے اٹھتا ہے. کاش میں اور آپ ان چیزوں کو سمجھیں. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میرا مطالعہ پاکستان میں بڑا اچھا تھا سیرت کا. میں جب پہنچا تو وہاں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے امریکہ میں، مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا. آج کل تو یہ دو حصوں میں سپلٹ کر چکی ہے، اکنا اور اسنا کے نام سے. تو میں اس کا نائب صدر بھی الیکٹ ہو گیا، اور پھر میں کیونکہ گھر پہ جمعہ میرے گھر پہ ہوتا تھا، مسجد تو وہاں تھی نہیں کوئی لبک میں جہاں ہمارا ٹاؤن تھا، تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ ایک مضمون پڑھایا جا رہا ہے چرچ میں، اور وہاں کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے نام ٹاپک سے ہے. اور اس میں جب اسلام کے بارے میں جو کتاب ہے اس میں تھا کہ اسلام از دی ریلیجن آف سورڈ اینڈ فائر. یہ اس کا اوپننگ سینٹینس تھا، اسلام از دی ریلیجن آف سورڈ اینڈ فائر. تو ہمارا ایک گروپ تھا، میں نے وہ جو ایرانی لڑکا جس نے یہ سب چیک کیا تھا، بڑا متحرک لڑکا تھا، اسے میں نے کہا ذرا پتہ لگو. جب پتہ چلا تو میں نے اس جو کورس پڑھا رہا تھا اس کو کال کیا کہ میں نے کہا میں ایک اسلام پر لیکچر دینا چاہتا ہوں، میں ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں ماسٹر کر رہا ہوں. اس نے کافی کچھ مجھ سے سوال کیے. جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ تو انجینئر ہے، کیا کچھ کہے گا، اس لیے بلا لو اس کو، کیونکہ اس نے یہ چیک کرنا چاہا کہ میرا نالج کتنا ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ میں تو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. بہرحال جب میں گیا میں نے اس کو کہا کہ اور پادریوں کو بھی بلا لو، تاکہ وہ بھی ایک مسلمان کی پریزنٹیشن کہ کیا یہ اسلام ہے کیا. اچھا، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. جب میں پہنچا تو کوئی 5-6 پادری بھی تھے اور کلاس کے کوئی 12-14 لڑکے تھے. میں نے سب سے پہلے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ بتایا. اس کے بعد جب میں نے آیا نا اس پہ کہ انہوں نے سورڈ اینڈ فائر لکھا ہے، پھر میں نے ان کو یہ سارا ڈیٹا جو آپ کے پاس ہے میں نے ان کے سامنے پیش کیا. تو ایک لڑکا اٹھ کے کہنے لگا ان پادریوں سے، کہنے لگا لک ہی ہیز اے پوائنٹ، وائی ڈونٹ یو ریپلائی ہم. تو سارے پادری ایک پہلو بدل رہے تھے کہ اس کو بلایا کیوں ہے. پھر جب ان فیکٹس اینڈ فگرز آپ دیکھ لیں، کاش آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی وہ جنگیں جنہوں نے تباہی اور بربادی، World War I، World War II وغیرہ دیکھیں، آج دیکھیں دنیا کتنی فساد زدہ ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھیں. کاش آپ اس کو پڑھتے، آپ کو سمجھ کے پڑھتے. میں اب آپ کے سامنے اس کا ایک ایک پیج سامنے رکھ کے پڑھوں گا. سب سے پہلے آپ نکالیے اس کا پیج 1. نکال لیا آپ نے؟
جی سر جی نکالا ہوا ہے۔ اچھا، پہلی بات کہ تاریخ انسانی میں ایک باکمال اور بے مثال کمانڈر، نیچے وہ جو سورہ احزاب کی آیت 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین رول ماڈل، بہترین وہ ہستی جس کو تمہیں اتباع کرنا چاہیے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے۔ اب آپ ذرا نوٹ فرمائیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ایمان مشالی کس کا ہے تو کون سی ہستی کے کو آپ ماڈل پیش کریں گے کہ اس کا نبی ایمان؟ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو، ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ یقین والا ایمان ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف آپ کو۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ایمان کی اہمیت کتنی ہے، جلدی بتائیں۔ سر وہ ایمان یقین والا ایمان جو ہے اسی کی اہمیت ہے۔ نہیں، اگر کتنی یہ ہو اہمیت ہے؟ اہمیت دیکھیں کتنی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے اگر یقین والا ایمان ہو تو۔ ڈاکٹر صاحبہ، اصل بات مومن کا جو سرمایہ ہے نا، وہ حقیقی ایمان ہے۔ اگر اس سے خالی ہے نا، اس میں کمزوری ہے، تو سارے اعمال کمزور، اور وہ دنیا میں بالکل اسی طرح ذلیل و رسوا جس طرح آج کا مسلمان ہو رہا ہے۔ جی سر۔ ایمان پکا سچا یقین والا ایمان، اور وہ یقین والا ایمان میں نے کل بتایا ہے آپ کو، پیدا ہوگا ایک تو قرآنی آیات کی تلاوت سے، اور دوسرا ان پہ جب غور کریں گے آپ آیات کائنات اور آیات انفس پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا ایمان اس ہستی پہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا یقین مجھے اتنا زیادہ ہو کہ میں ہر کام اسی کی رضا کے لیے کی۔ تو کیا کل بہترین بات سر جی آپ نے کہی، سبحان اللہ، کہ مومن کا حقیقی سرمایہ ہی آپ کی ایمان ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ سر جی میں کہہ رہی ہوں کہ کتنی بہترین بات آپ نے کہی کہ مومن کا جو حقیقی سرمایہ ہے وہ ایمان ہی ہے۔ بالکل، دیکھیں نا، اسی ایمان پر کے لیے اس کو جنت ملنی ہے، اور اسی ایمان کی کمزوری اور اس میں اللہ کی نافرمانیوں پر جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جی سر۔ بے شک۔ اچھا، ایمان کو کون سا عمل، ایک عمل بتائیے، صرف ایک عمل جو ایمان کو مضبوط بناتا ہو، جلدی بتائیں۔ اطاعت الہی۔ یقین نماز سر۔ نماز نماز 5 وقت اقامت نماز کریں گے نا، اس کو پورے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ آپ یقین مانیں، ہر نماز میں آپ کو قرآن پڑھتے ہیں، آپ رکوع سجود قیام کرتے ہیں، آپ اللہ سے وہ مدد مانگتے ہیں، اس کی صفات بیان کرتے ہیں، قرآن کی کوئی آیات پڑھتے ہیں، اور آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم آیات وہ پڑھیں جو زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک عمل بار بار قرآن میں آپ دیکھ لیں آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو ایمان اگر میں نے اور آپ نے مضبوط کرنا ہے تو نماز کو اقامت نماز بنائیے، اور انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ 2 چیزیں آپ کریں گے تو آپ کا ایمان انشاءاللہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا مطلب ہے پڑھ کے سمجھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو اب آپ آئیے، ایمان ہو، عبادات ہوں، جہاد ہو، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، کس طرح سے سب کام کرنے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے رول ماڈل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کیے ہیں، اس سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ تو بات تھی نا کہ زندگی کے ہر شعبے میں، لیکن اب ہم اسپیسیفکلی
اس سے بات کرتے ہیں جو ڈیفنس سے متعلق ہے، جنگوں سے متعلق ہے۔ اب اسی کتاب آپ کے سامنے جو ہینڈ آؤٹ ہے، مسلمان کمانڈروں کی ایک زبردست جماعت کی تیاری جس نے وقت کی 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ اچھا، پہلے تو کمانڈر آپ دیکھ لیں، آپ جب دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے پاس بہترین کمانڈرز تھے اور 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ یہ کون سی 2 سپر پاورز ہیں؟ جلدی بتائیں ایران اور روم۔ جی۔ رومیوں کو اور مشرقین مکہ۔ ایران اور روم۔ ایران اور کیسر و کسرا، ایران اور روم۔ ایران اور روم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قریش، یہ سپر پاور نہیں تھے، یہ ایک طاقت تھی حرم کی وجہ سے کہ وہ حرم کے محافظ تھے، لیکن 2 جو طاقتیں تھیں وہ رومی اور ایرانی، دونوں بالکل جس طرح آج امریکہ اور روس ہے، اسی طرح وہ دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک رومی تو آپ دیکھیں غزوہ تبوک پر مقابلے پہ نہیں آئے، 30,000 کا لشکر لے کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور فرمائیے۔ اچھا، یہ تو بات ہوئی نا کہ 2 سپر پاورز کو شکست دی مسلمانوں نے۔ نمبر 3، انسانی اور مادی وسائل کی بے مثال افزائش۔ آج کل آپ بڑی ہائی ساؤنڈنگ سنیں گے، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ، اور پھر اس کے لیے پورے محکمے قائم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیں، فوج کے کمانڈر ہوں، علماء ہوں، مجاہدین ہوں، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھیں، بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی۔ معاشی و اقتصادی استحکام، یہ چیزیں آپ دیکھیں کس شخص نے قائم کی، وہ جو مکے سے نکلا تو مکے والوں نے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ قرآن کا نظام جب آپ قائم کرتے ہیں، مدینے میں آپ کو حکومت مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل ہوا، اس کے احکامات کو ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ نافذ کیا، اور آپ دیکھ لیں وہ مدینہ کی ریاست آج تک مثال بنی ہوئی ہے۔ تو معاشی استحکام اس طرح سے کہ وہ جو مہاجر نکلے تھے نا مدینے مکے سے خالی ہاتھ، لٹے پٹے، ان کے پاس جائیدادیں تھیں، وہ جائیدادیں ان کو ایسے انعام میں نہیں ملی تھیں، انہوں نے جہاد و قتال میں انتہا کر دی، اس کے حصے ملے ان کو۔ اور ابھی جہاد و قتال کے جو واقعات ہیں سارے آپ کے سامنے آپ کو مل چکا ہے، کاش آپ دیکھتے۔ 14 پیجز کا غزوات اور سرایا پہ بڑا ڈیٹیل ہینڈ آؤٹ ہے، آپ کو مل چکا ہے نا؟ جی ہاں جی سر۔ 2 آدمی آواز وہ کہہ رہے ہیں مل چکا ہے، باقیوں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ نہیں جی ملا ہے جی، نہیں جی دیکھا ملا ہے، کافی پہلے ملا ہوا ہے۔ مل چکا ہے سر، مل چکا ہے سر۔ اس کو غور سے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، احزاب میں کیا ہوا، فتح مکہ میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ لوگ خدا کے لیے ان چیزوں کو محفوظ کریں، یہ آپ کے بچوں کے لیے کام آئیں گی۔ اچھا، اب یہ تھا معاشی اور اقتصادی استحکام، اور جنگ، اسلام نے جنگ کی روح تبدیل کر کے اسے ایک مقدس جہاد میں تبدیل کر دیا، انسان کو قہر و ظلم کے نظام سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں لانے کی مسلح جد و جہد۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن مدینے کی حکومت نے کس طرح اس ظلم و ستم کے نظام جو عربوں میں جاری اور ساری تھا ختم کر کے اسلام کا عدل و انصاف کا نظام نافذ کیا۔
اور جنگ کے لیے شریفانہ قوانین اور ضابطے مقرر کر کے ان کا نفاذ یقینی بنایا۔ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ بالکل عین عدل و انصاف اور انتہائی شرافت کے قوانین ہیں۔ نمبر 7، فتنوں کا سد باب کیا۔ وہ فتنے جو عرب سرزمین پر پل بڑھ رہے تھے، جوان ہو چکے تھے، ان سب کو ختم کر کے اور اسلام کا معاشرتی نظام نافذ کیا۔ امن و امان کا قیام ہوا۔ نمبر 9، اسلام اور بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی طاقت و شوکت کو ختم کر کے انہیں اس کی دعوت و تبلیغ چھوڑنے اور مصالحت پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کے سامنے سارے غزوات بیان کر چکا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ کافروں کو کس طرح شکست دے کر پھر ان سے بت پرستی اور وہ سب چیزیں اسلامی حکومت میں جب آ گئے تو اب ان کو کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ تبلیغ کریں۔ اور پھر 10 نمبر پہ منافقین اور صادقین، مخلص مومنین میں امتیاز۔ کیوں؟ منافقوں کو اور جو عیسائی یا یہودی وہاں اس سلطنت کے انڈر آتے تھے، ان کو کس طرح قابو میں رکھا۔ یہ تھوڑا تھا کہ آپ کا پہلا کمانڈر ہی جو ہے وہ پاکستان کا وہ انگریز ہے۔ اور آخری بات، انسان بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر کس کی غلامی میں دے دیا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا غلام بنتا ہے بندہ تو پھر ہی صحیح بندہ بنتا ہے، ورنہ وہ جس طرح آج مسلمان حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں نا۔ اب یہ تھا 12 پوائنٹ ہیں آپ کے پیج نمبر 1 پر۔ کوئی سوال ہو؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر جی یہ جو ہے 11 نمبر، انسان بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں داخل ہو گیا، تو پھر مسلمان کیوں نہیں اس سے نکلے، یہ بندوں کی غلامی کیوں نہیں چھوڑتے اور اللہ کی اطاعت کیوں نہیں قبول کرتے؟ اصل بات یہ ہے، زرتاج صاحبہ کے ایک بات نوٹ فرمائیں، اللہ رب العالمین نے یہ سب خوبیوں والا دین دے کر بندے پر چھوڑ دیا کہ چاہو، یہی امتحان ہے دنیا میں، چاہو تو اس کو قبول کر لو اور اپنی دنیا اور آخرت سنوار لو، اور چاہو تو اس کو چھوڑ کر ذلت دنیا کی اور آخرت میں جہنم تمہارا مقدر ہوگی، وہ راستہ اختیار۔ دونوں راستے انسانوں کے لیے کھول دیے۔ آج کا انسان اور مسلمان خاص کر اس اللہ کی غلامی کو قبول کرنے کو تیار نہیں جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی حیثیت ہے۔ سر اس سے غلط کاریاں کرنی ہوتی ہیں نا، تو اس کے لیے پھر وہ پابندیاں اسے قبول نہیں ہیں۔ صاحب ذرا اچھی طرح بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ سر اس نے غلط کاریاں کرنی ہوتی ہیں تو اس کو آزادی چاہیے، نفس کی غلامی اور انسان کی غلامی میں اللہ آپ تعالیٰ سے، کا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سب سے بڑی برائی جو انسان جس پر عمل کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے وہ دنیا اور مال اور اولاد اور اس کی محبت ہے۔ الہاکم التکاثر پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں غفلت میں ڈال دی ہے کثرت طلب نے، اور کثرت طلب دنیاوی سامان کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی تو آپ انسان بن جاتے۔ اب الہاکم التکاثر میں مبتلا ہوا حتی زرتم المقابر، کب لب گور پہنچے گا تو پتہ چلے گا اوہو میں تو دنیا میں سب کچھ غلط کرتا رہا۔ قرآن اس لیے آیا، رسول اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمائے کہ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں کہ لوگ اس اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں۔ لیکن یہ مسلمانوں کا، آج کے مسلمانوں کا آپ دیکھ لیں حال، اپنے گھروں کو دیکھ لیں، محلوں کو دیکھ لیں، شہروں کو دیکھ لیں، ملک کو دیکھ لیں، عدالتوں کو دیکھ لیں، ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں۔ سکون نہیں ہے سر۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، اب آئیے پیج نمبر 2 پر۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھیں، پورے اسٹیٹسٹکس آپ کے پاس ہیں جو آپ کی کتاب میں نہیں ہیں. 2 پیج پہ دیکھیں، انتہائی قلیل وسائل اور مختصر سی جماعت کے بل پر عظیم الشان نتائج. میں نے آپ سے کہا کہ آپ ذرا وہ نقشہ سامنے لائیے کہ 13 سال مکے میں کس مظلومی کی زندگی گزاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اور صحابیات نے. اور مدینے کی زندگی جو ہے نا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ایک جنگی کیمپ کی زندگی ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں، قریش، یہود اور قبائل عرب کے خلاف کل کارروائیاں تقریباً 77 ہیں. یہ 10 سال کی حکومت ہے کل مدینے کی، اور اس میں 77 کارروائیاں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 7.7 پر ایئر بنتی ہیں. دونوں رومیوں کے خلاف 2 جنگیں. یہ 2 جنگیں رومیوں کے خلاف کون کون سی ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں، پڑھ چکے ہیں آپ. غزوہ تبوک ہے اور غزوہ موتا. جی، غزوہ موتا آیت اور ابو غزوہ ذر تبوک. موتا اور میں تبوک. مصطلح شاباش. غزوہ موتا، جس میں حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا رومیوں کے خلاف. بہت بڑا لشکر. یہ چند لوگ جس ہمت سے ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اور آپ کی کتاب پر غزوہ موتا 526 پیج سے لے کر 534 پیج تک ہے. پڑھیں، دوبارہ پڑھیں خدا کے لیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رومیوں کے خلاف 2 جنگیں، غزوہ موتا اور غزوہ تبوک. کل فوجی کارروائیاں 79 ہیں، یعنی 80 کے قریب. جن فوجی کارروائیوں کی قیادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. کتنی ہیں وہ؟ 28. 28 ہے. 28 ہیں. ذرا غور فرمائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر ان جنگوں میں خود، باقی جتنے سرائے ہیں پلاننگ آپ نے کی، لوگوں کو آپ نے بھیجا، کمانڈر کا سلیکشن آپ نے کیا. اچھا، تو آپ ذرا غور فرمائیں، آپ کے 2 جنگیں لڑتے نہیں ہیں جرنیل، اور پھر ان کو اس کا وہ بھی چاہیے، فیلڈ مارشل کا خطاب بھی چاہیے. یہاں دیکھ لیں. اچھا، ان میں قریش، یہود اور رومیوں کے خلاف بڑے مارکے 11 ہیں. آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ 11 کون سے ہیں. غزوہ بدر 1، غزوہ احد 2، غزوہ احزاب یا خندق 3، صلح حدیبیہ 4، غزوہ خیبر 5، فتح مکہ 6، بنو قینقاع کا غزوہ 7، بنو نذیر 8، یہ یہودیوں کے ساتھ، بنو قریظہ 9. سر جی خیبر جو ہے وہ بنو قریظہ کے خلاف ہوا تھا، تو خیبر اسی میں آ جاتا ہے. یہود کی بات کر رہا ہوں، یہود نہیں تھے؟ جی جی سر. یہود کے 3 یہ ہیں، تینوں قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور چوتھا جو ہے وہ غزوہ خیبر ہے. اس کے بعد 2 جنگیں رومیوں سے ہوئیں. ناظرہ بھابھی، آپ کا مائک کھلا، وہ آپ کا کھلا ہوا کیمرہ بند کریں. اچھا، اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ 2 جنگیں رومیوں سے ہوئیں، ایک غزوہ موتا اور ایک جو ہے وہ غزوہ تبوک. تو یہ 11 مارکے جو
مارکے ہیں میں نے آپ کے سامنے گن دیے ہیں، یہ قریش، یہود اور رومیوں کے خلاف، قبائل کے خلاف جنگ حنین بھی ہوئی ہے، طائف بھی، غزوہ طائف بھی ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ذرا اسٹیٹسٹک دیکھیں، کاش آپ ان کو غور سے دیکھتے تو آپ کو یہ کہیں نہیں ملیں گے۔ اس حالت میں 20 مہمات میں 20 تک افراد شریک ہوئے۔ اچھا، یہ جو آپ نے سارے پڑھ رہے ہیں، 12 مہمات، 17 مہمات، پھر 15 مہمات، 14، یہ کون سی مہمیں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ یہ آپ سرایا سر؟ غزوات اور سرایا سارے مل کر، سرایا بہت زیادہ ہیں، سریہ جو ہیں وہ، آپ اگر سب سے اچھا جو ڈسکرائب کیا ہے نا، وہ اس نے کتاب نے کیا ہے اپنے، جس کے رائٹر ہیں نا، کیا نام ہے ان کا، بہت اچھے انہوں نے غزوات اور سرایا کو ڈسکرائب کیا ہے۔ میں آپ کو اس کا بھیج دوں گا ٹائٹل پہ۔ سلمان منصور پوری۔ سلمان منصور پوری، بہت عمدہ، جزاک اللہ، بڑی پیاری کتاب ہے۔ غزوات پہ ان سے بہتر کسی نے نہیں لکھا۔ اچھا، اب کتاب آپ کا نام ہے رحمت العالمین۔ کیا بات ہے، رحمت للعالمین، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جزاک اللہ، بہت پیاری کتاب ہے سیرت پر، ہر فوجی کو پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ان سارے مارکوں میں کتنے لوگوں نے کتنے مارکوں میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے آخر میں لائن ہے، جنگ عذاب کے بعد حضور نے کبھی بھی کسی دشمن کو مدینے کے قریب پھٹکنے نہ دیا، آپ نے ہمیشہ ان کے علاقے میں ان سے جنگ کی۔ غزوہ عذاب کے بعد دیکھ لیں، وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے مکے میں ہوئی ہے، فتح مکہ مکے میں ہوئی ہے، غزوہ خیبر کے میں، اور حنین کے، اور پھر جب رومیوں سے آپ تبوک میں گئے ہیں تو مدینے میں کسی کو نہیں آنے دیا۔ یہ بڑا کمال ہے کہ آپ کا امن و امان، آپ کی سیفٹی سیکورٹی بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئی، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں مسلمان ملکوں، نام و نہاد ملکوں میں کیپیٹل میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک پیج نمبر 2 پہ پیرا ہے، حضور نے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ اپنی فوجی مہارت اور عسکری فراست کے ذریعے بڑے بڑے فوجی لشکروں کو شکست دی، 7 اور 8 سال میں ساری دشمن قوتوں کی مزاحمت ختم کر دی۔ یہ کون ہے وہ شخص؟ یہ وہ شخص ہے جو مکے سے اپنی جان بچا کے نکلا، کھانے کے بھی پیسے پورے نہیں تھے، اور آپ دیکھ لیں 8 سال بعد مدینے کے دور کے 8 سال کے بعد کیا کیفیت ہے، پورا عرب زیر نگو سر میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ ذرا دیکھیں اتنے بڑی یہ مارکے ہوئے، کتنے ان تمام غزوات میں اور سرایا میں 255 مسلمان شہید ہوئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہے، اور ایک ایک جنگ میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ دشمن کے 759 آدمی مارے گئے، کل یہ تعداد ہے ساری جنگوں کے نتیجے میں، اور ان دونوں کو جمع کریں تو آپ کو سارے ایک ڈیٹا جو ہے پیج نمبر 4 پہ مل جائے گا، کیونکہ 3 میں وہ ریپیٹیشن ہے، تو 4 پہ ٹیبل ہے تمام غزوات نبی میں شہید یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد۔ آپ دیکھ لیں، مسلمان 259، مخالفین 759، مجروح
جو زخمی ہوئے 127 مسلمان، ان کا پتہ نہیں کافروں کا، اسیر قیدی مسلمان ایک قیدی ہوا، اور کافروں کے کتنے قیدی ہوئے؟ 6564۔ اب ان کو جمع کر کے آگے بتا دیا گیا۔ اچھا، اب ایک خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے، آپ بالکل نہیں پڑھتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے۔ پہلی بات کہ جنگ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوئی، یہ آپ کے پیج 4 پر ہے، اور کل تعداد کتنی تھی لشکر کی، مسلمانوں کی؟ 313 اور 313 کل گھوڑے کتنے تھے؟ 3۔ کافروں کا اس کے مقابلے میں کتنا لشکر تھا؟ وہ آپ کے 14 پیج پہ 1000 دیکھنا، سر 1000 1000، اور وہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے مدینہ میں۔ ایسی شکست ہوئی۔ اس کے 1 سال بعد جنگ احد ہوئی ہے، اور تعداد کتنی ہے؟ 700 مجاہد، ذرا ڈبل ہو گیا، 1 سال کے بعد ڈبل ہو گیا۔ اور پھر یہ کون ہے؟ بات سنو، اب ابھی تک یہی ہے۔ لوگوں سے رابطہ ہو گیا، وہ بتا رہے تھے ویدر شیٹ کر رہے ایسا نہ ہو بارش ہو جائے تو وہ خراب ہو جائے گی، تو بارش والا نہیں۔ اچھا، تو ذرا نوٹ فرمائیں۔ اور جنگ احزاب جو 5 شوال 5 ہجری میں ہوئی ہے، 3000 مجاہد ہیں، ذرا یعنی جنگ بدر سے 10 گنا بڑھ چکے ہیں، اور 6 دنوں میں خندق کھود کر مدینہ منورہ کو قلعہ میں تبدیل کر دیا۔ ذرا آپ آج کسی مسلمان فوج کا بتائیں کہ اتنا اضافہ ہوا ہو، بتائیں ذرا، ایک ایک بتا دیں ملک۔ فتح مکہ پہ جو 8 ہجری میں ہوئی ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اور جنگ حنین کا فوج کی تعداد 12,000 کا لشکر ہے۔ یہ 2,000 کہاں سے آئے ہیں؟ جو گئے تھے 10,000 فتح مکہ کے لیے، اور جب مدینہ حنین پر حملہ کے لیے گئے تو 12,000 تھے۔ یہ ایکسٹرا کہاں سے آئے ہیں؟ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے، ہاں، جو فتح مکہ پہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ 7 ہو گئے۔ اور غزوہ تبوک میں 30,000، ذرا غور فرمائیں۔ آج مجھے بتائیں کوئی مسلمان ملک، یہ صرف 8 سال کی بات ہے، اور یہاں آپ دیکھ لیں ہمیں آزادی میں 70 سال سے زائد ہو گیا، اور صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک 8واں پوائنٹ بڑا پیارا ہے کہ 8 سال کی مختصر مدت میں مسلمان علاقے کی سب سے مضبوط عسکری قوت بن کر ابھرے۔ یہ سب سے مضبوط قوت کیسے بن گئے بتائیں نا؟ صرف اسلام نافذ ہونے کی وجہ سے۔ آج ہم یا دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں کتنے ذلیل اور رسوا ہیں، اس لیے کہ قرآن سے دور رکھا گیا ہے۔ حکومتیں قرآن کو نافذ نہیں ہونے دیتی، حکومتیں طاغوت امریکہ کے زیر سایہ پلنا چاہتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں کتنے کسی بھی قوم، افراد، ملک، حکومت کے فائدے ہیں۔ اس کے نیچے جو چارٹ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تمام غزوات نبوی میں شہید یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد یہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب آپ مجھے کوئی سوال کریں، یہ جو مسلمانوں کی افرادی قوت
اور سامان حرب کے بارے سے 8 پوائنٹ ہیں، یا یہ نقشہ جو ہے تمام غزوات نبوی میں شہید یا ہلاک ہونے والوں کی تعداد؟ جلدی بتائیں، کوئی سوال؟ سر یہ سوال تو نہیں ہے، ایک ویسے ایک خیال ہے کہ یہ آپ جس طرح لیکچر دیتے ہیں مختلف فورمز میں، تو جی ایچ کیو میں ایک کور کمانڈرز کی کانفرنس میں ایک لیکچر اس طرح کا دیا جائے تو یہ ہینڈ آؤٹ ان کو بھی تقسیم کیا جائے۔ توبہ کریں، ایسا ایسا ہے کرنا کہ دیتے ہیں۔ میں ایک وہاں لیکچر دے رہا تھا چکلالہ 3 میں، وہاں کچھ فوجی تھے، وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ بالکل برحق ہے، لیکن ہم تو بڑے سینئر لوگ تھے، وجہ یہ ہے کہ ہم ٹکٹ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کو جرنیلوں کو بلاتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھتے، جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہنچ ہوتی ہے تو امریکن کی اور ان کی، سمجھے آپ، تاکہ جی سر۔ لوگ دین سے دور رہیں، قرآن سے دور رہیں، سیرت سے دور رہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو اسٹیٹسٹک دیے ہیں، چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس میں آپ ایک بھی گڑبڑ دکھا سکیں۔ سبحان اللہ، بے شک صحیح ہے۔ اچھا، اب آئیے قرآن میں تفصیل، پیج آپ کے پاس 5 نمبر پیج پہ ہے، غزوہ ایک سوال احد تھا۔ کا۔ ساری پہلے بدر پہ لیں، بدر جو ہے اس میں سورہ انفال میں بھی تبصرہ ہے اور کچھ آل عمران میں بھی ہے۔ غزوہ احد پر تبصرہ تفصیل سے سورہ آل عمران میں آیات لکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے۔ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پہ تبصرہ سورہ احزاب میں ہے، اور غزوہ تبوک پر تبصرہ سورہ توبہ میں ہے۔ بنو نذیر کی جب جلا وطنی ہوئی ہے تو سورہ الحشر میں اس پہ تبصرہ موجود ہے، اور صلح حدیبیہ پر جو ہے وہ پوری سورہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ کیوں؟ اس کے بعد مسلمانوں میں کے ساتھ مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں رہی۔ تو یہ 5 پیجز کا ہینڈ آؤٹ ہے، یہ اسٹیٹسٹکس آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ آپ جو آپ کے جاننے والے جرنیل ہیں ان کو دکھا دیں، آپ جہاں تک پہنچا سکیں ان کو پہنچائیں، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ صرف میں نے عسکری پہلو سے آپ سے یہ ہینڈ آؤٹ ہے۔ باقی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد کیسے تھے، عبادات کیسی تھیں، آپ جہاد اور امر بالمعروف میں کیسے تھے، حقوق اللہ میں کیسے تھے، حقوق العباد میں، وہ بھی آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہوئی ہے۔ آپ رول ماڈل کو ہم نے چھوڑا ہے، ذلت اور پستی جو ہے وہ آج ہمارے سروں پر سوار ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملا تو میں بھیج دوں گا، لیکن خدا کے لیے ان چیزوں کو ضائع نہ کیجیے۔ 14 پیجز کا آپ پڑھ لیں، وہ پوری جنگوں کا ایک بہترین ڈسکرپشن ہے، اسباب کیا تھے، تعداد کیا تھی، وجوہات کیا ہوئی، اس کے اثرات کیا ہوئے، ایک ایک چیز اس 14 پیج کے ہینڈ آؤٹ میں بالکل واضح ہے۔ جی سر جی ہے، اور ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے وہ بچے آپ نے سنبھال کے رکھی ہوگی، میں نے ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں سب لوگوں سے۔ جی باقیوں کا مجھے نہیں پتا۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، اور یہ جو اوور آل جنگوں کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہو، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ایک سوال تھا۔ جی جی یہ ہے کہ جہاد ہر حال میں فرض ہے، چاہے وسائل ہوں یا نہ ہوں، یا اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ جیسے سورہ انفال کی آیت 65 اور 66 ہے
اس میں ہے کہ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور دوسری طرف کہا گیا کہ اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے۔ مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ یہ تعداد میٹر کرتی ہے، ریشو، کہ جب اتنا ریشو ہو تبھی آپ جہاد کے لیے قدم بڑھائیں، آپ نے ورنہ؟ بہت اچھا سوال کیا امداد بھائی۔ مجھے ایک بات بتائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ سارا سلسلہ ہے 80 غزوات اور سرایا کا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کافروں نے انتہا کر دی تو آپ کتنی قلیل وسائل کے ساتھ اور تعداد کے ساتھ پہنچے ہیں وہاں؟ جی آپ میری بھی دیکھ یہی لیں، انڈرسٹینڈنگ ایک ہے، منٹ پر ایک جی منٹ شور، پہلے میری بات سنیں پوری۔ جی جی ضرور۔ دیکھیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ جو آپ نے پڑھے ہیں قرآن میں، وہ باتیں اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں نے کبھی مجھے بتائیں آج کے دور میں کون سا مسلمان ملک ہے جس نے یہ اس قسم کی تیاری کی ہو؟ ایک ملک بتائیں۔ اب آئیے واپس اسی بات پر کہ آپ دیکھ لیں غزوہ موتا میں، آپ دیکھ لیں کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ لوگوں کو، اور وہ لشکر جو لاکھوں کا ہے اس کا، رومی سلطنت کا۔ تو اس لیے جب بھی جہاد، مجاہدین کو دیکھیں فتح اللہ دیتا ہے، اور اللہ نے دی ہے ان کو، آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ جتنا کافر کو جان عزیز ہے نا، اس سے زیادہ عزیز مسلمان کو شہادت ہے، اس لیے وہ تو مرنے کے لیے آتا ہی ہے۔ یہ آج ہمیں نہیں پتہ، ہم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جنگی پہلو سے آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہے، آپ دیکھ لیں وہ آیتیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات کو دیکھ لیں کہ کیا جب بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو مسلمانوں نے تعداد کو بالکل پوری تیاری کی ہے۔ آپ دیکھ لیں غزوہ بدر میں، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیے، اور اللہ نے کیسی مدد کی آپ کے سامنے ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر جی بالکل، جزاک اللہ۔ موجودہ زمانے موجودہ وقت میں آپ مجھے ایک بات افغانستان بتائیں، ایک منٹ، اب امداد بھائی یہ بتائیں کون سا اسلامی ملک ہے آج 40-50 سے زائد ہیں کہ جس نے یہ تیاری کی ہو کہ ہم نے کفر سے لڑنا ہے؟ ایک ملک بتا دیں نہیں ہے کوئی ایسا۔ تو سر، پھر یہ افغانستان اور فلسطین والے ابھی ایران کی جو مثال ہے، دیکھیے کافر ہمارے اس پر بھی چڑھ آئے تھے، افغانستان پر بھی انہوں نے بڑی اچھی طرح مقابلہ کیا، کوئی شبہ نہیں، جذبہ جہاد کے ساتھ، اس لیے شکست دی۔ ایران کا بھی مسئلہ بالکل یہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس کو دبا رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، ہمیں ہر طرح سے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ ان کو خود آگے بڑھ کے کسی نے کچھ نہیں کیا، اگر ہے تو مجھے بتائیں۔ کوئی بھی نہیں ہے سر۔ سر حماس نے حملہ خود آگے بڑھ کے کیا یہودیوں کے اوپر۔ کیا فرمایا آپ نے؟ حماس کا کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے خود حملہ کیا تھا آگے بڑھ کے۔ ہاں یہ بات ہوئی نا، حماس بالکل انہوں نے اس کم تعداد میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو بالکل ننگا کر دیا۔ آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم ان کی دامیں درمیں سخنے جو بھی ممکن ہو مدد کریں۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے کہ اس زمانے میں، آج کے دور میں، مجاہدین غزہ نے کمال کر دیا ہے، عورتوں اور بچوں نے کمال کر دیا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ آمین۔ کوئی اور سوال؟ یہ پڑھیے، یہ سمجھیے، آپ نے کتاب پوری ختم کر لی ہے،
اور یہ مار کے کس قدر سمری آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، 2 جگہ قرآن میں، اس لیے کہ فی الواقع وہ نمونہ ہے، نمونہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، اور جس فرد نے فالو کیا وہ بھی کامیاب، جس حکومت نے فالو کیا وہ بھی کامیاب۔ کامیابی اسی کے راستے میں ہے۔ اور جوتے چاٹنے کے اگر ہم نے جوتے چاٹے اس کے ٹرمپ کے یا یورپین کے یا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی تعالیٰ کی مخالفت میں ہم نے ان طاغوت نے کبھی دنیا کے اندر کوئی کارنامہ نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں کوئی بھی طاغوت جو ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے زمین کو ہمیشہ فساد سے بھر دیا ہے۔ یہ بہت سر جی عمدہ۔ جی جی فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ عسکری جو ہے اس کی ٹریننگ کے لیے جو ہمارے مجاہد ہوتے ہیں تیار، تو ان کے لیے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ والا پہلو جو غزوات اور ان کے ہے، تو یہ لازمی ہونا چاہیے، مطلب ان پر یہ ہر صورت کہ ان کو یہ پڑھنا چاہیے، ایسا سلیبس ہونا چاہیے کہ ہر جو مجاہد ہے جو تیار ہوتے ہیں اس کے فوجی، تو ان کو یہ ضرور ان میں یہ لفظ ہونا چاہیے شامل۔ تو اس کے لیے کیسے کس کو بتایا جائے؟ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن جو آپ بہن، جو آپ بڑی صحیح بات فرما رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جن حکومتوں کو کا مشن ہی یہ ہو کہ ہم نے طاغوت کو فروغ دینا ہے، طاغوت کا کہنا ماننا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں ماننا، تو آپ مجھے بتائیں وہاں آپ کس کو کہیں گی؟ سر امریکہ میں ایسے کرنے دیتا ہے کوئی؟ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا، ہمارا سلیبس چینج کر دیتا ہے وہ اپنی مرضی کے پاکستان کی مطابق۔ بات کریں آپ، امریکہ تو جی کافر ہمارا ہے، پاکستان کا، طاغوت ہے۔ آپ بات کریں جی کسی مسلمان ملک کی بات کریں، دیکھیں اگر کوئی امید کی کرن ہو سکتی تھی یا ہے تو وہ افغانستان ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی ہے، اب تک انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں دکھایا کہ جس سے دنیا بھر کے مسلمان جو قرآن اور سیرت پر عمل کرنے والے ہیں ان کو انکریجمنٹ ملے۔ دیکھیں نا، پھر امریکہ کی واپسی اور پھر یہ ساری چیزیں، یہ بالکل اس جہاد کے اثر کو ملیمیٹ کرنے والی بات ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز آپ دیکھیں، یہ جو ہماری بہن سوال کر رہی تھی، سب سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو عام کریں پبلک کے اندر، جو قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، سیرت سمجھنے والے ہیں، تاکہ وہ اس چیز کو عام عوام الناس تک تو پھیلا دیں کم از کم۔ جی انشاءاللہ سر جی، انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ ذرا فوجیوں کو یہ دکھا دیں نا، جرنیلوں کو، کہ بھائی یہ ہمارے سامنے نمونہ اللہ نے پیش کیا ہے، کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہستی جس نے کا یہ کمال ہے، اس کو کہ کہاں کہیں زمین پر اس نے چھوڑے ہیں مربع، کہیں یا کہیں دوسری جگہ اس نے جائیدادیں بنائی ہیں؟ بتائیں مجھے۔ اس کے گھر میں اس وقت بھی جب وہ اس حیثیت میں تھے تو چولہا کم ہی جلتا تھا، فاقے ہوتے تھے۔ ایسی زہد کی زندگی کہ مجاہد اگر ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ سر جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا دنیا میں اتنا دھنس گئے ہیں کہ ہمیں واپسی نظر ہی نہیں آتی۔
کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم دنیا میں دھسے ہوئے ہیں جائیدادیں بنانے میں، کوٹھیاں کاریں بنانے میں، مال کی طلب میں، جو پھر آپ کہتے ہیں سورہ تکاثر، تو وہی چیز ہے نا، اسی میں دھس گئے، آخرت نظر ہی نہیں آ رہی کہ واپسی برحق ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آخرت برحق ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ اور بے آج شک بے آپ کے شک۔ سامنے دنیا کی صورتحال جو ہے وہ بالکل صاف ظاہر کر رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فساد سے بھر چکی ہے۔ اگر اس فساد کو ختم کرنا ہے تو قرآن و سنت کا احیا ضروری ہے۔ برائے مہربانی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں دوبارہ بھیج سکتا ہوں، یہ 14 پیجز کا ایک ہینڈ آؤٹ جس میں سارے غزوات کی بہترین تفصیل ہے، وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی، کمپائل کی ہم نے۔ اور دوسرا، سر جی ہے ہمارے پاس، آپ بھیج دیں تاکہ سب کے پاس دوبارہ سے آ جائے۔ نہیں اگر اس کو پہلے کی طرح اس کا حشر کرنا ہے تو مجھے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہمارے پاس ہے سر جی، ہمارے پاس ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس آ جائے۔ ہاں لیکن ان کے پاس اگر انہوں نے اس کا وہی حشر کرنا ہے جو پہلے کا کیا ہے تو مجھے بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ نئے لوگ بھی شاید شامل ہوئے ہیں نا، تو اس وجہ سے بھی چلے ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ہاں لیکن ان کا بھلا ہونے سے پہلے جس کسی نے مجھے لکھا میں بھیج دوں گا، جی لیکن سر میں جی، ہر وہ ایک بھی کو نہیں صحیح۔ بھیجوں گا، ہر ایک کو میں بھیج چکا ہوں۔ اب جس کو ضرورت ہے ان دونوں میں سے، پہلا 14 پیجز کا اور 5 پیجز کا، یہ اب میں نے اس سے نکال دیے، 4 پیجز کا یہ بن گیا ہے کیونکہ ریپیٹیشن تھی وہ، تو وہ میں اسی کو بھیجوں گا جو مجھے بھیجے گا واٹس ایپ پہ میسج کہ مجھے یہ چاہیے۔ جی سر جی، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سیرت اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یاد رکھنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین۔ سورہ زمر ہم نے شروع کر رکھی ہے، پڑھ کے آیا کریں تاکہ آپ کو درس میں سب چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں۔ جی سر جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ میں سے جس کسی نے بھیجا نا مجھے کہ مجھے یہ چاہیے، میں بھیج دوں گا۔ ہم نے اسی لیے تیار کیے ہیں، ہم نے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے مجاہدین غزہ کو، اور جو بھی ان کفار کے خلاف، یہودیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، چاہے وہ ایران ہو چاہے یمن ہو، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔